نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم سورہ البقرہ کی ترکیب نحوی اور صرفی کر رہے ہیں، اور آج کے سیشن کا آغاز ہم آیت نمبر 76 سے کریں گے۔ تو آپ فوکس کیجئے، بورڈ کے اوپر یہ آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے، تو پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اس آیت مبارکہ کی جو ابتدا ہے واو سے ہو رہی ہے، واو عطف کی ہے۔ یہ جو اذا ہے نا، اس کو ہم ویسے تو ظرف زمان کہتے ہیں، ظرف لما یستقبل من الزمان، یعنی یہ فعل ماضی پہ داخل ہوتا ہے لیکن معنی مضارع کے ہوتے ہیں، مستقبل کے، اور اس کے اندر شرط کے معنی بھی پائے جاتے ہیں، اس لیے نحوی اس کو کہتے ہیں خافض لشرطہ منصوب بجوابہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہے اس عبارت کا؟ مختصراً بتا دیتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جو کچھ بھی آتا ہے، چاہے وہ اسم ہو اور چاہے وہ فعل ہو، جیسے یہاں پہ فعل ہے نا، قرآن میں اس کے بعد اسم بھی آیا ہے، جیسے وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت، وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت، تو اس کے بعد جو بھی آتا ہے وہ محلاً مجرور ہوتا ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آتا ہی مضاف بن کر ہے، تو چونکہ یہ مضاف بن کر آتا ہے تو آنے والے کو حالت جر میں رکھتا ہے، یعنی اس کا رینک لو کر دیتا ہے۔ یہ رینکس ہے نا، یعنی سب سے اوپر جو ہے وہ ضمہ ہے، پھر فتح ہے، پھر کسرہ ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں خافض لشرطہ، یعنی اس کے بعد جو آنے والا اسم ہے یا فعل ہے یا جملہ ہے اس کے لیے خافض ہے، یعنی اس کو لوور کر دیتا ہے، اس کو جر پہ لے جاتا ہے۔ اور منصوب بجواب ہی کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کا جواب الشرط ہوتا ہے تو وہ جواب چونکہ اس ظرف کے اندر واقع ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ خود محل نصب میں چلا جاتا ہے، یہ خود منصوب ہو جاتا ہے، تو جواب الشرط کی وجہ سے یہ منصوب ہے، یہ معنی ہے اس کی، خافض لشرطہ منصوب بجواب ہے۔ لقو، لقا یلقا، اس کا ثلاثی مجرد ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یہاں پہ یہ جمع مذکر غائب ہے نا، اس کی یا جو ہے وہ حذف کی گئی ہے، تو اصل میں اس کی شکل تھی لقیو، اور یا چونکہ ساکن ہوئی تو وہ گر گئی، یہ بن گیا لقو، تو ہم کیا کہیں گے؟ لقو فعل ماض مبنی علی الضمہ المقدرہ علی الیا المحذوفہ، یا محذوفہ کے اوپر یہ مقدر مانا جاتا ہے۔ واو ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلاً مرفوع ہے، فاعل، اور الف کیا ہے؟ الف الفارقہ۔ تو یہ جو لقو ہے نا، یہ پورا جملہ ہے فعل اور فاعل سے بن کر، یہ محلاً مجرور ہے چونکہ یہ اذا کا مضاف الیہ ہے، بس یہ یاد رکھنا، اس لیے اس کا نام رکھا گیا تھا خافض لشرط، لیکن یہ ہوتا غیر جازم ہے، یہ بھی یاد رکھنا، یہ جزم نہیں دیتا، یہ غیر جازم ہے۔ الذین اسم موصول مبنی علی الفتح محلاً منصوب چونکہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے۔ آمنو، آمنو، آمن یؤمنو،
اس کا جو ثلاثی مجرد تھا وہ تھا امینہ. تو جب اس کو باب فعال میں لے کر گئے تو ایک حمزہ امینہ کے پیچھے آپ نے لگائی, 2 حمزے ہو گئے تو وہ مد بن گئی. اصل میں تھا امانہ, تو یہ ہو گیا آمانہ. یؤمن اس کا فعل مضارع ہے, مؤمن یہ اس کا اسم الفاعل ہے, ایمان اس کا مصدر ہے. فعل آمنو فعل ماض مبنی علی الضمہ, واو ضمیر متصل مبنی محلا مرفوع فاعل الف الف الفارقہ. اور یہ جو جملہ ہے آمنو یہ صلۃ الموصول ہے, الذین کا صلۃ الموصول لا محل لها من الاعراب. قالوا فعل ماض مبنی علی الضمہ, واو ضمیر متصل مبنی مرفوع محلا مرفوع فاعل الف الف الفارقہ. یہ جو قالو ہے نا یہ ہے جواب الشرط, جواب شرط غیر جازم لا محل لها من الاعراب. آمنا, آمنا بھی باب فعال میں گیا نا امینہ. آمنا آمنا آمنو, جب اس کے ساتھ متکلم کا صیغہ لگائیں گے جمع متکلم کا تو کیا ہو جائے گا آمنا. ایک نون جو ہے فعل کا ہے اور دوسرا نون نا کا ہے جو ضمیر ہے, اس کو کہیں گے فعل ماض مبنی علی السکون لاتصالہ بنا الفاعل, نا کی وجہ سے, اور نا ضمیر متصل ہے مبنی اور محلا مرفوع ہے کیونکہ یہ فاعل واقع ہو رہی ہے. تو آمنا یہ پورا ایک جملہ بن گیا نا فعل اور فاعل سے, تو یہ محلا منصوب ہے چونکہ یہ مقول القول ہے. آپ کو پہلے بتایا تھا کالا کالو, اس کے بعد آنے والا جملہ اس کو مقول القول کہتے ہیں اور وہ محلا منصوب ہوتا ہے. واو یہاں پہ حرف عطف ہے, اذا کے وہی اعراب ہیں جو پہلے گزر گئے, یعنی اس کو ہم کہیں گے ظرف لما یستقبل من الزمان, خافض لشرطہ منصوب بجواب. خلا فعل ماض مبنی علی الفتح المقدر علی الالف, بعض فاعل مرفوع بالضمہ ظاہرہ اور مضاف بھی ہے, ہم ضمیر متصل ہے محلا مجرور ہے مضاف الیہ. تو یہ جو جملہ ہے نا خلا بعضهم, یہ محلا کیا ہوگا مجرور ہوگا چونکہ یہ مضاف الیہ ہے کس کا اذا کا. اذا آتا ہی مضاف بن کے, آپ یاد رکھیں کہ ظرف جب بھی آتا ہے تو مضاف بن کے آتا ہے. الی حرف جر بعد اسم مجرور بالکسرہ ظاہر. قالو اس کے وہی اعراب ہوں گے جو پچھلے قالو کے تھے, یعنی فعل ماض مبنی علی الضمہ, واو ضمیر متصل مبنی محلا مرفوع فاعل الف الف الفارقہ. یہ جواب الشرط ہے, جواب الشرط غیر جازم ہے اذا کا, اور اس جواب الشرط کی وجہ سے اذا جو ہے محلا منصوب ہے. یہ بس بات یاد رکھنے والی. اتحدثون حرف استفہام ہے, تحدثون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون, اور واو واو الجماعہ محلا مرفوع فاعل. یہ غور کیجئے تحدثون یہ حدث یحدث, یہ باب تفعیل میں ہے. ویسے اس کے 3 حرف جو ہیں وہ ہا دال اور سا ہیں. حدث اس کا مطلب واقع ہونا, لیکن جب باب تفعیل میں لے کے جائیں گے حدث یحدث تو اس کا مطلب بات کرنا, بتانا, گفتگو کرنا. تحدیث اس کا مصدر ہے, اور اس کا ایک معنی اپڈیٹ کرنا بھی ہے, کسی چیز کو نیا کرنا. اسم الفاعل محدث ہوتا ہے اور اسم مفعول کیا ہوگا محدث. تو اتحدثونہم یہ پورے کا پورا جملہ فی محل نصب ہوگا نا, کیونکہ یہ بھی مقول القول ہے. اس کے پیچھے قالو ہے نا, بما بے حرف جر ہے, ما اسم موصول مبنی علی السکون ہے اور محلا مجرور, اور یہ کس کے متعلق ہیں بما, یہ تحدثونہم سے تعلق رکھتے ہیں. فتح فعل ماض مبنی علی الفتحہ الظاہرہ علی آخر, ہاں کے اوپر جو زبر ہے اس کے اوپر مبنی ہے. اللہ لفظ الجلالہ فاعل مرفوع, علیکم علی حرف جر, کم ضمیر متصل مبنی محلا مجرور, اور یہ جو جار اور مجرور ہیں یہ کس سے متعلق ہیں فتح سے. اس کے بعد لیحاجوکم, یہ جو لام ہے نا یہ لام تعلیل ہے. یہاں پہ 2 اسکول آف تھاٹ ہیں ناویوں کی. ایک تو کہتے ہیں کہ یہ
لام لام تعلیل یہ جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اس کو منسوب کر دیتا ہے. تو اس اسکول آف تھاٹ کے مطابق ہم یہ کہیں گے لے لام تعلیل ہے. یحاجو فعل مضارع منصوب بحذف النون ہے کیونکہ یہ افعال خمسہ میں سے ہے. یحاجون یحاجون تو نون گر گیا اور واو جو ہے یہ فاعل کی ہے. جو دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے وہ کہتا ہے نہیں لام تو جر ہوتا ہے وہ تو فعل پہ داخل ہی نہیں ہو سکتا. تو دراصل اس میں ان المدمرہ ہے جو کہ حرف مصدری ہے ناصب ہے وہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے. ان اصل میں تھا لِأَن يُحَاجُّوكُمْ لِأَن. تو یہ ان کی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہوا ہے اور اس کا نون گرا ہے لے کی وجہ سے نہیں. تو بس یہ آپ نے فرق یاد رکھنا ہے. تو دونوں طرح سے آپ کر سکتے ہیں اس کا اعراب. کم ضمیر متصل ہے مبنی اور محلن منصوب ہے چونکہ یہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے. یہ جو ہے نا یحاجو اس کے اوپر تھوڑا سا غور کریں. اس کا جو ثلاثی مجرد ہے وہ ہے حجاجہ اس کو حجہ بھی بولتے ہیں. جب اس کو آپ باب مفعلہ میں لے کے جاتے ہیں نا تو بنتا ہے حاججہ یحاججو. لیکن جیم کو آپ جب ملا دیتے ہیں تو پھر اس میں کھچاؤ پیدا ہوتا ہے. حاجہ کھینچ کے پڑھتے ہیں. تو یہ جو ہے آپ کے سامنے یہ اصل میں تھا یحاجے جونا وہ کیا بن گیا یحاجونا نون گر گیا. کیا ہے ضمیر متصل مبنی محلن منصوب مفعول بھی ہے. بے حرف جر ہے با حرف جر ہاں ضمیر متصل مبنی اور محلن مجرور. عندہ یہ عندہ ظرف ہے اور ظرف مکان ہے. اس کے اوپر آپ کو زبر نظر آئے گی تو ہم کہیں گے مبنی علی الفتح ہے. رب یہ مضاف الیہ مجرور ہے اور آپ کو بتایا تھا کہ ظرف آتا ہی مضاف بن کے اور اس کے بعد آنے والا مضاف الیہ ہوتا ہے. رب کو مضاف الیہ مجرور بالکسرہ ظاہرہ اور ساتھ ہی یہ مضاف بھی ہے. کم ضمیر متصل ہے مبنی ہے اور محلن مجرور ہے چونکہ یہ مضاف الیہ ہے. افلا تعقلون یہ جو حمزہ ہے حمزہ استفہامیہ ہے. فا عطف کا ہے لا نافیہ ہے اور اس کے بارے میں کہتے ہیں لا عمل لہ لا عمل لہ اس کا کوئی عمل نہیں ہے. تعقلون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون واو کس کی ہے واو الجماعہ للفاعل یعنی ضمیر ہے متصل ہے مبنی ہے محلن مرفوع فاعل. تو یہ کہیں گے افلا تعقلون پورا جملہ ہے اور یہ معطوف ہے کس پہ پچھلے جملے پہ اتحدثونہم فی محل نصب کیوں کہا تھا کہ یہ مقول القول تھا. تو یہ تھے اس کے اعراب. اب ہم اس کے ترجمے کے اوپر غور کرتے ہیں. اور جب یہ ملتے ہیں لقا یلقا کا کیا مطلب تھا ملنا ملاقات کرنا اور جب یہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے یعنی مومنین سے مسلمانوں سے جب یہ ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں. تو یہ میں ترجمہ پریزنٹ ٹینس میں حال میں کیوں کر رہا ہوں کیونکہ یہ بتایا تھا کہ اذا جب فعل ماضی پہ داخل ہوتا ہے تو معنی مستقبل کے دیتا ہے حال کے دیتا ہے مضارع کے دیتا ہے. قالو تو کہتے ہیں آمنا ہم تو ایمان والے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ جب ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ملتے ہیں جب ایک دوسرے کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں خلا کا مطلب تنہا ہونا بعضهم إِلَىٰ بعض ایک دوسرے کے ساتھ. قالو تو کہتے ہیں اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں فتح اللہ علیکم تم پر کھولی ہیں تاکہ یہ لوگ یعنی یہ مسلمان تمہارے پروردگار کے پاس جا کر انہیں تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کریں یعنی حجت کے طور پہ پیش کریں یعنی تمہارے رب کے یہاں وہ تمہیں پر حجت لے کر آئیں
کیا تم عقل نہیں کرتے؟ یہ اس کا ترجمہ تھا۔ اب یہاں سے جو یہودیوں کے دعوی ایمان کی حقیقت ہے وہ کھل کر سامنے آتی ہے کہ جب وہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم تو ایمان لائے ہوئے ہیں۔ تو یہ محض مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں، یعنی وہ اس قول کے ظاہر الفاظ سے مسلمانوں کو فریب دیتے ہیں تاکہ مسلمان ان کے اوپر پورا اعتماد کرنے لگے، اور خود اپنے ذہن میں اس کا مطلب وہ کیا لیتے ہیں کہ وہ اپنے نبیوں اور اپنے صحیفوں پر تو ایمان رکھتے ہی ہیں۔ ایمان اور کس چیز کو کہتے ہیں؟ قرآن نے یہاں مسلمانوں کو متنبہ کیا ان لوگوں کے اس قسم کی پرفریب باتوں میں نہ آئیں، ان سے کوئی اچھی امیدیں نہ لگائیں، اس لیے کہ ان کی خلوت اور جلوت کی باتوں میں بڑا فرق ہے۔ جب سامنے آتے ہیں تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب یہ اپنی خاص مجلسوں میں ہوتے ہیں تو وہاں آپس میں ایک دوسرے کا بڑی شدت سے محاسبہ کرتے ہیں، کیونکہ تورات میں آلریڈی یہ لکھا ہوا تھا نا کہ ایک نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے، ان کی صفات یہ ہوں گی، ان کا نام یہ ہوگا، ہر چیز تورات کے اندر موجود تھی۔ تو ان لوگوں نے پہلی تو بات ہے کہ وہ تحریف کی، اور پھر کچھ لوگوں کے پاس اس کا علم موجود تھا، تو چونکہ وہ آ کے مسلمانوں کو بتاتے تھے کہ ہماری کتاب میں یہ چیزیں موجود ہیں، تو اب یہ لوگ کہ جو دراصل ایمان نہیں لائے تھے جب ان کے ساتھ بیٹھتے تو ان کا محاسبہ کرتے کہ بھئی اس طرح کی باتیں آپ ان سے کیوں کرتے ہو کہ جو اسلام کے حق میں جاتی ہیں، تو یہ اپنی مجلسوں میں اس پر سختی سے گرفت کرتے کہ کیا تم مسلمانوں کے سامنے نبی آخر الزمان اور اسلام سے متعلق وہ باتیں کھولتے ہو جو خدا نے اپنے صحیفوں کے ذریعے سے صرف تم پر کھولی ہیں، بما فتح اللہ علیکم، اور اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ تمہارے انہی بیانات کو مسلمان قیامت کے دن تمہارے خلاف شہادت اور حجت کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہوا اس آیہ مبارکہ کا کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ تورات اور دیگر کتب آسمانی میں جو پیشن گوئیاں نبی آخر الزمان کے متعلق موجود ہیں یا دوسری مقدس کتابوں میں وہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے جن سے ان کی موجودہ روش پر گرفت ہو سکتی تھی، تو وہ کہتے تھے کہ انہیں مسلمانوں کے سامنے بیان نہ کرو ورنہ یہ تمہارے رب کے سامنے ان کو تمہارے خلاف حجت کے طور پر پیش کریں گے۔ تو یہ تھا اللہ کے متعلق ان ظالموں کے فساد عقیدہ کا حال۔ گویا وہ اپنے نزدیک یہ سمجھتے تھے کہ اگر دنیا میں وہ اپنی تحریفات اور اپنی حق پوشی کو چھپا سکتے ہیں تو آخرت میں ان پر مقدمہ نہ چل سکے گا، یہ سوچتے تھے۔ یہاں پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ کل اگلی آیات مبارکہ کی ترکیب نحوی اور صرفی کریں۔